أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 143 ہیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کی تلاوت کی گئی۔ یہ ایک طویل آیت ہے، اس کے لفظی معنی پر بھی غور کیجیے کہ یسألونک، پیغمبر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، کہ قتال فیہ، کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا اور کفر کی روش اختیار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور اس شہر کے لوگوں کو نکالنا، منہ، اس سے، یا مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر، اس سے بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر من القتل، قتل سے بڑا گناہ ہے، ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ کفار تم سے قتال کرتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ یردوکم، تم کو پلٹا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کے بس میں ہو، ومن یرتدی منکم، اور جو کوئی تم میں سے پلٹ جائے گا، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، اور مر جائے گا، وہ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، یاد، فاولائک، بس ایسے ہی لوگ ہیں جو حبیطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت چلے گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واولائک، اور یہی لوگ ہیں جو اصحاب النار، دوزخی ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ پوری آیت کا ترجمہ ظاہر بات ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، کہہ دیجئے آپ کہ اس میں قتال بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا، اور اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور اس مسجد حرام کے پاس رہنے والوں کو اس سے نکالنا، یہ بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ، قتل سے بڑا بھاری جرم ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو اپنے دین سے لوٹا دیں، اگر ان کے بس اور اس میں استطاعت میں ہو، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے گا اور بس مر جائے گا اسی حال میں کہ وہ کافر ہو، بس ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اعمال اکالت چلے گئے دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بزرگان محترم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 5 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں قتال بڑا گناہ ہے۔ 4 مہینے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جن 4 مہینوں میں قتال کرنا
جنگ کرنا زمانے جاہلیت ہی سے اس کی عظمت تھی، اس کا احترام تھا، وہ حرمت والے مہینے تھے۔ اسلام آیا تو اسلام نے بھی اس کی حرمت کو باقی رکھا۔ اور ایک واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے 2-3 صحابہ کرام کی جماعت کو بطن نخلہ کی طرف بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن جحش کو اس کا ذمہ دار بنا کر بھیجا کہ مکے سے ایک قافلہ آئے گا، تم اس کا انتظار کرنا، ہو سکتا ہے کہ کوئی خیر کی خبر تم کو ملے۔ یہ لوگ گئے، مکے اور طائف کے درمیان میں مقام کا نام ہے بطن نخلہ، وہاں پہنچے، انتظار کیا تو مکے سے ایک قافلہ وہاں سے تجارتی قافلہ گزر رہا تھا جو کشمش لے کر گزر رہا تھا۔ جب ان مدینے والوں کو جن کو سرکار دو عالم صاحب نے جس قافلے کو بھیجا تھا ان کو دیکھا تو وہ تجارتی قافلہ ڈر گیا، گھبرا گیا۔ ان کو جب خوف زدہ دیکھا تو ان پر انہوں نے حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک شخص کو قتل بھی کر دیا۔ اور یہ جمادی الاخر کی آخری تاریخ تھی، 29 تاریخ تھی، شام کا وقت تھا، یہ رات کا وقت تھا۔ ظاہر ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو رہا تھا، 30 ہوگی یا 1 تاریخ ہوگی، شک کا دن۔ اور رجب کے مہینے میں قتال، دونوں کے معاہدے بھی تھے کہ اس میں حرمت والے مہینے کی وجہ سے قتال نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ جمادی الاخر کی پہلی تاریخ ہے، جمادی الاخر کی آخری تاریخ ہے، اور انہوں نے یہ اشکال کیا مکے کے کافروں نے کہ تم نے جو ہے حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہیں رکھا، اتنا بڑا جرم تم سے ہو گیا کہ حرمت والے مہینے میں تم نے قتال کیا، ہمارے ایک شخص کا قتل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات ناگوار گزری، تھوڑے دن تک اس چیز کو موقوف رکھا۔ اس کے بعد اس موقع پر قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الشہر الحرام۔ وہ صحابہ جن کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا وہ تھوڑے سے نادم بھی ہوئے، سرکار کی خدمت میں آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم نے حملہ تو کیا، جو قتال کیا، کیا ہم کو اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یا ہم سے کوئی گناہ ہوا یا خطا ہوئی؟ تو اس وقت بھی آیت نازل ہوئی کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کے سلسلے میں، تو یقیناً ظاہر بات ہے کہ حرمت والے مہینوں کا تقدس ہے، اس میں قتال یقیناً گناہ ہے، لیکن اے مکے کے کافروں، تم اس سے بڑھ کر گناہ میں لگے ہوئے ہو۔ تم اپنا جرم کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ جرم تو دیکھتے ہو تم اپنا جرم کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، جیسے کہ تم نے روکا مکے کے اندر ایمان لانے والوں کی زندگی کو تم نے اجیرن کیا، ان پر ظلم کیا، ان کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی، ان کا جینا دوبھر کر دیا۔ تمہارا کفر کرنا، تمہارا اللہ کے راستے سے روکنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور مکے والوں کو مکے سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بھاری جرم ہے۔ اور جو تم نے فتنہ کیا ہے، یہ فتنہ تو اس قتل سے جو ہمارے ہاتھوں سے ہوا، اس قتل سے بڑھ کر وہ فتنہ ہے جو جس فتنے میں تم مبتلا ہو۔ یہ باتیں بتائی گئی۔ ایک اور بات اللہ نے بتائی ان کافروں کے بارے میں کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، اے ایمان والو، اس حقیقت کو یاد رکھو کہ یہ قتال، یہ لوگ تمہارے سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے بس میں ہو تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ، جب تک یہ تم سے لڑتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو تمہیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے۔ جو کوئی اپنے دین سے منہ موڑے گا، ارتداد کرے گا، مرتد ہو جائے گا، اس کو اس کی سزا، اس کا انجام معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ اسی کفر میں مر گیا ارتداد کے بعد، تو اس کے دنیا کے آخرت کے سارے اعمال، دنیا اور آخرت میں اس کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے اور دوزخی ہوگا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہرحال اس آیت کے اندر یہ آیت، اس کا شان نزول یہ تھا، اور اس سے سبق ملا ہم سب کو، جو سبق کے اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔